السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ ریلی سوری آج بہت زیادہ لیٹ ہو گیا کیونکہ آج کا دن ہی بہت زیادہ مصروف تھا۔ آج سارا دن میں کام پہ لگی رہی اور میری واپسی نا تقریباً 7:45 7:30 بجے کے قریب ہوئی تھی، اور اس کے بعد میں نے سوچا میں واپس آ کے ایپیسوڈ دیکھوں گی، تو تب میچ کا ٹائم شروع ہو گیا تھا، تو میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، میں میچ دیکھنے کے پہلے بیٹھ گئی کہ پہلے میچ دیکھ لوں۔ اور وٹا میچ یار، اتنا پھنسا ہوا میچ تھا نا کہ آخری بال تک سانس اٹکی رہی کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور کتنا زبردست کھیلا افغانستان۔ پاکستان کا تو خیر ہمیں اب پتہ ہے کہ وہ کیسا کھیلتا ہے، ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے نا اپنی ٹیم کا، تو ہمیں خود ہی پتہ ہوتا ہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے میچ میں۔ لیکن افغانستان سے اتنا اچھا، اتنا زبردست کھیلنا بہت ہی کمال کی بات ہے یار۔ میں تو کہتی ہوں جان لگا دی افغانستان نے، اگر کہو تو غلط نہیں ہوگا۔ بہت زبردست کھیلا ہے، اور ویسے بھی وہ بھی میری فیوریٹ ٹیم ہے ایشیا کی ٹیموں میں، تو بہت زبردست کھیلا ہے، بہت مزہ آیا۔ آج کا میچ واقعی سانس اٹکانے والا میچ تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے انڈیا اور پاکستان کا میچ چل رہا ہے فائنل پہ، تو بہت مزہ آیا آج کے میچ میں۔ اور آج میں نے میچ کے بعد ایپیسوڈ لکھی ہے، پھر بعد میں ابھی ریکارڈنگ 12:30 بجے کے بعد کر رہی ہوں، تو اوپر سے آج نہیں، کل جو دن گزر چکا ہے 7 سپٹمبر، کتنے لوگوں کی سالگرہ تھی یار، میری 4 دوستوں کی سالگرہ تھی، اس کے بعد عریج کے بھتیجے کی سالگرہ تھی، اس کے بعد ایک ویری ویری اسپیشل میری بیسٹ فرینڈ ہیر خان کا نکاح ہو چکا ہے آج، تو اس کی خوشی ہے۔ آپ سب بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ ہیر خان کدھر غائب ہے، کہیں نظر نہیں آ رہی، تو اس کی شادی چل رہی ہے آج کل، تو اس کا نکاح تھا آج، تو الحمدللہ اس کا نکاح ہو چکا ہے، اور بہت ہی پیاری پیاری تصویریں اس کی آئی ہیں، تو میں تو بہت ہی زیادہ خوش ہوں۔ تو آج کا یہ دن ہے نا ہمیشہ یاد رہے گا۔ میری ٹیچر امرین، ان کی سالگرہ، اور میرے ٹیچر ناصر سر، ان کی بھی سالگرہ، اس کے بعد میری 4 دوستوں کی بھی سالگرہ، یہاں تک کہ میری کلاس میں نا آج 2 لڑکیوں کی بھی سالگرہ تھی جن کو میں اتنا اچھا نہیں جانتی، ان کی بھی سالگرہ تھی۔ اتنے لوگوں کی سالگرہ ایک ہی دن پہ آ رہی ہے۔ اس کے بعد میری جو بک پبلیشر ہیں ان کی بھی آج سالگرہ تھی، اس کے بعد میری دوست ہیں عذرا، ان کی بھی میرے خیال میں بھانجی کی سالگرہ تھی، انلیمیٹڈ پیپلز کی آج سالگرہ تھی نا، بہت بندوں کی سالگرہ تھی، اور کمال کا دن تھا آج کا، تو بہت لوگوں کو وش بھی کیا ہے میں نے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، میرے کانٹیکٹ لسٹ میں بہت کم نام ہے، کوئی 17-18 ہوں گے، ان میں نا تقریباً 70% کی سالگرہ والے آج لگی ہوئی تھی، ان کے اسٹیٹس لگے ہوئے تھے، تو آج سالگرہ ڈے تھا۔ خیر اب ناول کی طرف آتے ہیں، تو کل نہیں آئے گی مناج شکل میں یار ہسن کی ایپیسوڈ، کیونکہ بہت لمبی ایپیسوڈ ہے، تھرڈ لاسٹ ایپیسوڈ، تو وہ میری پرسوں آئے گی، تو کیونکہ کل کا دن بھی میرا بہت مصروف گزرنے والا ہے، تو انشاءاللہ یہ تو آئے گی جانے شکن کی، لیکن من عاشق کی ایپیسوڈ نہیں آئے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ، مزید لیٹ نہیں کرتے کیونکہ میری نیند سے نا میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں ابھی، تو اچھا 0 پہ ہے لائٹ، پھر بھی میری آنکھوں میں چبھ رہی ہے، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جانے عشقم قسط نمبر 76، تحریر عریج شاہ۔ مہربان شاہ کے جانے کے بعد وہ زیادہ دیر باہر لان میں نہ رک سکی، نہ جانے کیوں اس شال کو نہ تو وہ خود سے الگ کر پائی تھی اور نہ ہی وہ ان کو واپس کر پائی۔ وہ اس شال کے ساتھ ہی اندر کی طرف قدم بڑھانے لگی تھی۔ اس نے ابھی تک اس شال کو اسی انداز میں اپنے گرد لپیٹا ہوا تھا جس انداز میں مہربان شاہ اسے دے کر گئے تھے۔ اسے واپس کمرے میں جاتے مہربان شاہ نے دیکھا تھا، وہ وہیں پر اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑے تھے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ان کی بیٹی انہیں دور کرنے کی کوشش تو کر رہی تھی، لیکن شاید ایسا ممکن نہیں تھا، کیونکہ بے شک وہ ان سے ناراض تھی، لیکن اس کے دل میں اب تک اپنے باپ کے لیے بے شمار محبت تھی، اور وہ اس بات سے باخبر تھی کہ اس کا اصل باپ کون ہے، اور پھر خون کی کشش بھی تو اسے ان کی طرف کھینچتی تھی۔ کتنی بار انہوں نے اسے خود پر نظریں جمائے نوٹ کیا تھا، لیکن جان بوجھ کر نظر انداز کر دیتے تھے تاکہ وہ اس بات کو فیل نہ کریں۔
انہوں نے بہت بار اسے عبداللہ کو بھی دیکھتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بہت غور سے اسے دیکھتی تھی۔ شاید بھائی کی محبت اسے کھینچتی تھی، لیکن اس کشش کو وہ ہمیشہ نظر انداز کر دیتی تھی۔ لیکن اب آہستہ آہستہ ہی صحیح، لیکن ان سب چیزوں کو وہ قبول کر رہی تھی کہ وہ ان کے گھر کی بیٹی ہے، اور خود کو بے شک کتنا ہی ان لوگوں سے دور رکھنے کی کوشش کیوں نہ کرے، وہ رکھ نہیں پائے گی۔ اور اس چیز کی شروعات آج سے ہو چکی تھی۔ آج اس نے ان کے شال کو قبول کیا تھا، کل وہ انہیں بھی قبول کرنے والی تھی، بس اس سب کے لیے تھوڑا سا وقت درکار تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو کافی پرسکون تھی۔ باہر شاید اپنے باپ کی ملاقات کو وہ بھلا چکی تھی، پھر شاید ملاقات اتنی خوشگوار تھی کہ اس کی صحت پر اس نے اچھا اثر ڈالا تھا۔ وہ شال فولڈ کرتے ہوئے وہیں صوفے پر رکھنے لگی، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا کہ اسے ایک بار پھر سے اس شال کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا، اس کی خوشبو کو محسوس کیا، اور پھر جیسے کچھ یاد آنے پر فوراً ہی اسے الگ کرتے ہوئے صوفے پر رکھ کر واپس بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ مکرش نے کھلی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کا دھیان اس پر لے کر جاتا، وہ فوراً اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ اس کے پاس آ کر لیٹنے پر اور پھر اپنے گرد اس کا نازک سا گھیرا محسوس کر کے وہ فوراً ہی اس کی خوشبو کے حصار میں قید ہوتا اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ میں تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے پاگل ہو رہا تھا۔ اسے اپنے کان کے قریب سرگوشی نما آواز سنائی دی تو انائش نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ جھوٹے انسان، میں کہیں کوکاف پر نہیں گئی تھی، یہیں باہر تھی۔ اگر آپ مجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکے ہوتے تو یہاں بیڈ پر آرام فرما رہے ہوتے۔ صرف 15 منٹ ہی باہر گئی ہوں میں، کون سا ساری رات غائب رہی ہوں کہ آپ مجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو رہے تھے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس نے فوراً اس کی چولی پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ جانے من، میں نے تمہیں یہاں سے اٹھ کر ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ تم کہاں جا سکتی ہو؟ زیادہ سے زیادہ میں تو تمہیں اپنے خوابوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔ ہر جگہ، صحراؤں میں، سمندروں میں، کوئی جگہ نہیں چھوڑی میں نے تمہیں جہاں نہیں ڈھونڈا ہو، یہاں تک کہ ریگستان تک گھوم کر آیا ہوں میں، لیکن نہ تو تم ملی اور نہ ہی تمہارا سایہ۔ کتنا پریشان ہو گیا تھا میں اپنے خوابوں میں، ہر طرف ہاتھ پیر مار رہا تھا، پھر میری آنکھ کھل گئی، دیکھا میں تو اپنے بیڈ روم میں اپنے بیڈ پر آرام سے پڑا ہوا ہوں۔ پھر سوچا اگر میں یہاں ہوں تو تم بھلا کہاں جا سکتی ہو؟ اسی وجہ نے مجھے پرسکون کر دیا اور پھر میں سو گیا۔ اس نے بڑے مزے سے داستان سنائی تھی، جبکہ انائش نے رکھ کر اپنا ہاتھ اپنے ماتھے پر مارا تھا، جو ضرورت سے زیادہ زور سے لگ گیا۔ مکرش نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا ماتھا سہلاتے ہوئے چوما تھا۔ نیند آ رہی ہے مجھے، آرام سے سو جائیں، مجھے بھی سونے دیں۔ اس کے ہونٹوں کا لمس اپنے ماتھے کے بعد اپنے گال پر محسوس کرتے اس نے فوراً اس کے لبوں کو اپنی مٹھی کی قید میں لیا تھا۔ ہاں تو سو جاؤ نا، میں کب منع کر رہا ہوں؟ بہت کام ہے ہمیں، اتنے کام کرنے ہیں، تمہیں احساس تک نہیں ہے، بڑی بہو ہو اس گھر کی، اور یہ وقت ہے بیڈ روم میں آنے کا۔ اگر تم وقت سے سو گی نہیں تو وقت پر جاگو گی کیسے؟ اور اگر وقت پر جاگو گی نہیں تو کام کیسے کرو گی؟ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں تمہارے سر پر، چلو اب سو جاؤ۔ وہ اس کا سر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اسے کسی بچے کی طرح تھپکنے لگا، جبکہ وہ فوراً ہی اپنی آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ مکرش کی نیت خراب ہوتی، وہ گہری نیند میں اترنے کی مکمل تیاری کر چکی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیوں اتنا سوچ رہی ہو؟ امریش، ہم گھر واپس آ گئے ہیں نا؟ انشاءاللہ انایا سے معافی بھی مانگ لیں گے، اور شناور سے بھی۔
سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس تھوڑا سا وقت دو۔ فی الحال شاید عنایا ہماری موجودگی کو قبول نہیں کر پا رہی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ نارمل ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہوا بھی تو بہت برا ہے۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اسے کھڑکی کے پاس اداس سا کھڑے دیکھا۔ وہ آہستہ سے چلتا اس کے پاس آ گیا تھا اور ہمیشہ کی طرح اس کی آنکھوں میں شکوہ پڑھتے ہوئے اس نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ کتنا مشکل تھا اس کے لیے امریش کو واپس زندگی کی طرف لانا۔ 2.5 سال وہ اس کے ایک نظر کرم کے لیے تڑپتا رہا تھا، اور امریش جو اس کا ساتھ نبھانے اس کے ساتھ آئی تھی وہ اس سے مکمل منہ پھیر چکی تھی۔ وہ محبت کا قیدی تھا، اس کے ساتھ زور زبردستی سے کام نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے اپنی محبت سے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گیا تھا، لیکن کچھ تلخ حقیقت ایسی تھی جو وہ نہ تو بھلا سکتی تھی اور نہ ہی منقسم بدل سکتا تھا۔ وہ اپنی ہر غلطی کو قبول کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس نے غلط کیا ہے، وہ غلط ہے، لیکن اس غلط کو صحیح کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ شاید شناور اسے کبھی بھی معاف نہ کرتا، اور شاید عنایا بھی اس کی طرف کبھی بھی نہ دیکھتی، لیکن وہ کوشش تو کر سکتا تھا نا۔ وہ امریش کے لیے کوشش کرنا چاہتا تھا، وہ اس کے لیے ان سب کو منانا چاہتا تھا، اور اسے یقین تھا وہ جلد ہی ایسا کر لے گا، لیکن وہ امریش کو کیسے سمجھاتا؟ 2-3 بار عنایا اس کے سامنے آئی تھی اور ہمیشہ چہرہ پھیر چکی تھی، اس کی طرف دیکھنا تک گوارا نہ کرتی تھی۔ جس کی وجہ یہ تھی کہ امریش کے الزامات لگانے کے بعد اس کی ذات پر بہت سارے سوال اٹھے تھے جس کے جواب اس کے پاس نہیں تھے۔ امریش کے ان جملوں کی وجہ سے اسے بہت کچھ برداشت کرنا پڑا تھا۔ امریش کے ان سوالوں نے اسے کٹگھرے میں کھڑا کر دیا تھا۔ شناور نے کہہ دیا تھا کہ وہ ہر سوال کا جواب مانگے گا، لیکن صحیح وقت آنے پر۔ لیکن وقت سے پہلے اس کے ذہن کو بری طرح سے ٹارگٹ کیا گیا تھا، اور شاید وہ ان سب کا ذمہ دار امریش کو سمجھتی تھی، کیونکہ اس کی ذات پر انگلی اٹھانے والی سب سے پہلی تو امریش تھی۔ سب سے پہلے اسی نے اس پر انگلی اٹھائی تھی، اسے بد کردار کہا تھا، باقی سب تو بعد میں اسے کچھ کہنے آئے تھے۔ شاید اسی لیے اس کی گناہگار صرف امریش تھی۔ نہ تو وہ مقدم کی طرف دیکھتی تھی اور نہ ہی مقدم اس کی سوچ بدل سکتا تھا۔ ایسے میں امریش کے لیے یہ کافی نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ وہ پریگننٹ تھی اور سٹریس لے کر وہ اپنا اور اپنے بچے کا نقصان کر سکتی تھی، اور یہ چیز مقدم نہیں چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ٹینشن فری رہے، جس کے لیے وہ اسے بہت کچھ سمجھاتا رہتا تھا، بتاتا رہتا تھا، لیکن شاید یہ سب اتنا آسان تھا ہی نہیں۔ مجھے تجھ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، یہاں بیٹھ، فون پر بعد میں لگے رہنا۔ وہ اچانک کمرے میں داخل ہوتا اس کے ہاتھ سے فون چھین کر بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ وہ جو نہ جانے کس سے گفتگو میں مصروف تھا، ایک نظر فون کو دیکھتا، پھر اپنے کاپی کیٹ کو دیکھتا بیڈ پر لیٹ گیا۔ میں تیری کوئی مدد نہیں کرنے والا۔ یہ زرشے سے ملنا ہے تو آدھی رات کو چوروں کی طرح جا، یا پھر حق سے کہہ کہ وہ میرے نکاح میں ہے۔ جا، جو کرنا ہے کر، مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، اور میری کسی بھی چیز میں ٹانگ نہ اڑا۔ میں ساری شادی کی رسمیں سکون سے نبھانا چاہتا ہوں۔ ملاقات کے لیے منع کیا گیا ہے تو شرافت سے منع ہو کر رہ۔ دادا جان کے سر پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے،
ورنہ وہ سر سے اتارنے میں زیادہ وقت نہیں لیتے۔ وہ اسے کہتا فون کی طرف لپکا تھا جب اچانک زراور نے بیڈ پر چھلانگ لگاتے ہوئے اس کے موبائل کو ایک زوردار کک مار کر بیڈ کے کونے تک پہنچا دیا تھا۔ اگر زراور ہلتا تو ابھی فون نیچے گر سکتا تھا، لیکن کوئی ڈر نہیں تھا۔ اگر وہ گرتا بھی تو نیچے قالین پر گرتا، اس کے ٹوٹنے کے چانسز بہت کم تھے، اسی لیے شناور ریلیکس سا اسے دیکھنے لگا۔ مجھے زرشید سے ملنا ہے، کوئی پلان بنا۔ میں نے پچھلے 3 دن سے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، میری حالت بہت خراب ہے۔ تو میری بات کو سمجھ رہا ہے نا؟ وہ اس کے گریبان کو جھنجھوڑتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ابھی کون ہے تم؟ کیا میں تجھے جانتا ہوں؟ عجیب بیکاری لوگ ہیں یار، مسجد کے باہر بیٹھا کرو، کسی کے کمرے میں نہیں آنا چاہیے تم لوگوں کو، کہیں بھی آ جاتے ہو بھیک مانگنے کے لیے۔ وہ جیب میں ہاتھ ڈالتا نہ جانے کیا نکالتے ہوئے اسے بری طرح سے جلا رہا تھا، اور پھر اس نے انتہا کر دی، اپنی جیب سے 5 روپے کا سکہ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھا۔ ابے کتے، میں بھیک نہیں مانگ رہا، مدد مانگ رہا ہوں، وہ تڑپ کر بولا تھا۔ میرے لیے ایک ہی بات ہے، کیونکہ بات تو مانگنے کی ہو رہی ہے، اب وہ بھیک ہو یا مدد، کیا فرق پڑتا ہے؟ خیر مجھے دونوں میں زیادہ فرق نہیں لگتا، ذرا میری ٹانگیں دبا، ہو سکتا ہے میں کوئی مدد کرنے کے بارے میں سوچوں۔ اس نے اپنا پیر اونچا کرتے ہوئے اس سے کہا، تو زراور کا دل چاہا کہ وہ اس کی ٹانگ مروڑ کر توڑ دے، لیکن نہیں، یہ وقت غصہ کرنے کا نہیں تھا، بلکہ اسے پیار سے سمجھانے کا تھا، اسی لیے دانت پیستے ہوئے اس کی ٹانگوں پر ہاتھ رکھے اور آہستہ آہستہ دبانا شروع کیا۔ معاملہ اس کے دل کی دھڑکن کا تھا، ورنہ شاید وہ شناور کو اتنی اہمیت کبھی بھی نہ دیتا۔ یار زراور، تیرے ہاتھ میں جادو ہے، یار زراورے، تیرے ہاتھ میں جادو ہے۔ ادھر تو نے میری ٹانگوں کو ہاتھ رکھا، ادھر میرے دماغ میں آئیڈیا آ گیا کیا؟ وہ اس کی ٹانگ کو چھوڑتے ہوئے اس کے ساتھ بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ میں جا رہا ہوں دادا جان سے تیری والی کی اجازت مانگنے کے لیے، پھر تیری والی کے گھر جاؤں گا اور وہاں سے دادا جان کا اجازت نامہ سنا کر اسے شاپنگ پر لے جاؤں گا، لیکن تو میری والی کے لیے دادا جان سے اجازت مانگے گا اور اسے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کر جائے گا، وہاں تیری والی میں تیرے حوالے کر دوں گا اور میری والی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ واہ 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 شناور شاہ، کتنا بہترین آئیڈیا تیرے دماغ میں آیا! تو آیا کیسے؟ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے خود کو داد دے رہا تھا، جبکہ زراور نے اسے گھور کر دیکھا۔ اور تجھے لگتا ہے دادا جان اجازت دے دیں گے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کیوں نہیں دیں گے؟ میری بھابھی ہے، میری بہن جیسی ہے، میں کون سا دادا جان کے سامنے زراور بن کر جاؤں گا؟ بے وقوف آدمی، میں شناور شاہ ہوں، اور شناور بن کر جاؤں گا تو زراور ہے اور زراور بن کر جائے گا۔ اب تو اپنی بہن کو اپنے ساتھ لے کر بھی نہیں جا سکتا؟ اس نے بڑے مزے سے اس سے پوچھا تھا، جس پر زراور کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ یہ آئیڈیا اسے کیوں نہیں آیا؟ فضول میں اتنی دیر اس کے پیروں کو دبانا پڑ گیا، لیکن یہ بھی تھا کہ اس کے دماغ نے کام تو کیا تھا، اور اب اس آئیڈیا پر کام کرنا تھا جو ان دونوں کے لیے زیادہ مشکل ہرگز نہیں تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ کل صبح من عاشق قلب یار ہستن کی ایپیسوڈ نہیں آئے گی۔ آپ سب کے کامنٹس میں نے اسکرین شاٹ لے کر رکھے ہیں، انشاءاللہ اس سنڈے کو آپ سب کے کامنٹس میں ریڈ کروں گی اور سب کے نام بھی لوں گی، سب کو بتاؤں گی کہ کون کون ہیں جو میری ٹاپ لسٹ میں ہیں انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ جو لنک ہے اس کا من عاشق قلب یار ہستن کا، تو جیسے میں لنک آتا ہے کوئی بھی اٹھا کر بنا لیتا ہے، تو اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا۔ فیس بک والوں نے ایک نیا رول بنایا ہے کہ ہماری پوسٹ اگر کہیں بھی اور پوسٹ ہوتی ہے جو کہ ہم نے لکھا ہو،
تو اس کی نوٹیفیکیشن ہمارے پیج پر جو پروفائل پیجز ہوتے ہیں اس میں فوراً آ جاتی ہے. تو یہ بڑا اچھا سسٹم کر دیا کہ کدھر بھی کاپی ہوگا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا ناول اس جگہ پہ کاپی ہو رہا ہے. اگر ہم چاہیں تو اس کو بند کر سکتے ہیں. اس سے بندے کی آئی ڈی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, مطلب جس نے کاپی کیا اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن جس گروپ میں وہ پوسٹ کرے گا مے بی اس گروپ کو اسٹرائک لگ جائے گا, کیونکہ کوئی سسٹم ہو گیا ہے یہ جس کی مجھے ابھی کوئی خاص سمجھ نہیں ہے. ابھی میں نے تھوڑے سے رولز پڑھے تھے, پھر مجھے نیند آنے لگی تو پہلے میں نے سوچا میں ایپیسوڈ ریکارڈ کر لوں, پھر اگر ٹائم بچتا ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ اور کون کون سے رول ہیں. کافی انٹرسٹنگ لگی مجھے وہ چیز. تو انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت. اب اس کو اپلوڈ کرنے میں پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا, تو آپ لوگ اپنی رائٹر کو دیں اجازت. ملتے ہیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ کل. تو کل ہوگی ہماری ملاقات. میں کوشش کروں گی جلدی ایپیسوڈ دینے کی, لیکن کتنا جلدی دوں گی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. تو ملتے ہیں کل کی ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے دیں اجازت. اللہ حافظ.